السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائیں حضرت۔ خیریت سے حضرت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو غیر اللہ سے مدد کے تعلق سے جو سوال پوچھا تھا میں نے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ اہل حدیث اور دیوبندی لوگ شرک کہتے ہیں، تو کیا شرک ہے یا غیر اللہ سے مدد مانگنا صحابہ اکرام سے یا بزرگان دین سے اسلاف سے ثابت ہے؟ اس کا ذرا وضاحت سے جواب دیجیے۔ جی، یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، اہل سنت و جماعت کا ہے نا۔ قرآن و حدیث جی میں انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنے سے کہیں نہیں روکا گیا۔ جی، آپ کی تو تشفی کے لیے کہیں کچھ صحابہ آیات و اکرام، حدیث پیش کر دیتا ہوں، سنیے۔ جی اس سے قبل کہ ہاں آپ یہ ذہن نشی کر لیں کہ شرک ہر ہاں حال میں شرک ہے، جی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں تو شرک تھی اور آج نہ ہو، یہ کوئی بات ان کے دور میں شرک نہیں تھی اور آج آ کر وہ بات شرک ہو جائے۔ دوسری جی بات یہ کہ ممکن نہیں کہ ایک کام جس کا تعلق اگر زندہ کے ساتھ ہو تو وہ شرک نہ ہو، اور اگر وہی کام مردہ سے متعلق ہو جائے تو شرک ٹھہرے، جی کیونکہ اگر مردہ خدا کا شریک نہیں ہو سکتا تو زندہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دینے والی ذات اللہ کریم یعنی اللہ رب العزت کی ہے، اگر وہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جی لیکن اللہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا کرے، اور اللہ ہی ہے کہ اللہ کی عطا سے انبیاء اولیاء اس کی نعمتیں جس کو چاہیں اور جس قدر چاہیں تقسیم کرتے ہیں، اور جب وہ تقسیم جی کرتے ہیں تو ان سے مانگنے میں کیا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے؟ مزید یہ کہ تو حضرت جی یہ بتاتے ہیں کہ زندہ ہے نا وہ اسباب کے تحت مدد کر سکتے ہیں، جیسے اسباب ہو، ایک آدمی پیسہ والا ہو تو اس کو ہم جا کے بھائی پیسہ دو، مدد مانگے، ہمارے کسی کے پاس کھانا ہو تو ہم جا کے بولے بھائی تمہارے پاس کھانا ہے، کھانا دو، تو وہ سامنے سے مدد کر رہا ہے۔ جو وفات کے بعد قبر میں ہے ان کے پاس کوئی اسباب نہیں ہماری مدد کرنے کے لیے، تو وہ ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اور ایک دلیل بھی اگر دیا جائے کہ وفات شدہ بزرگوں سے بھی مدد ملی ہے، تو وہ دلیل دیتا ہے کہ مدد اگر وہ مدد کرتے ہیں، اس پر ہمارا اعتراض نہیں ہے، مدد مانگنے پر اعتراض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر مومن دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو اب یہاں مدد دوسرے سے چاہنے کی گنجائش ہی نہیں رہا، تو اس کا جواب اچھی طرح سے دیں۔ غلط تفسیر کرتے ہیں وہ لوگ، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق ان لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ رہی بات جی غیر جی اللہ سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورہ بقرہ میں، نماز اور جی صبر سے مدد مانگو۔ آپ بتائیں کیا صبر خدا ہے جسے استعانت کا حکم ہے؟ کیا نماز خدا ہے جسے استعانت کا ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے؟ دوسری آیت جی وَتَعَانُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، سورہ مائدہ میں تعاون تعاونوا علی البر والتقویٰ ہے نا۔ اس آیت میں ایک دوسرے جی کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری میں، یہ جو جی کہتے ہیں تحت الاسباب اور فوق الاسباب کا انشاءاللہ اس میں گفتگو کروں گا بعد میں۔ جناب اگر جی غیر اللہ سے مدد لینی مطلقاً محال شرک ہے تو اس کا حکم تو خدا بند قدوس اپنے قرآن مجید میں ہمیں دے رہا ہے نا۔ جی جی تو صبر بھی خدا نہیں ہے اور نماز بھی خدا نہیں ہے۔ اس طرح کے جی بہت ساری آیتیں ہیں۔ جی اللہ رب العزت جبریل امی سے فرماتا ہے قال انما انا رسول ربی کی انی احابہ نصیب، لکی غلامن زکیہ، میں تیرے رب جی کا بھیجا ہوا ہوں، میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں گا۔ اللہ رب العزت حضرت جبریل علیہ السلام کے تعلق سے حضرت مریم علیہ السلام سے یہ فرمائے تھے۔ اور دوسری جگہ جی ارشاد ہے
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورۃ توبہ میں آیت نمبر 74، اور انہیں کیا برا لگا یہی نہ کہ انہیں دولت مند کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے۔ تو جی اللہ اور اس کے رسول دینے کی اس آیت میں معلوم ہوا صاف ستھری طور پر۔ سورۃ التوبہ میں جی آیت نمبر 59 میں، اگر وہ راضی ہوتے خدا اور رسول کے دیے پر اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اب دے گا اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور اس کا رسول، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ تو ان آیتوں میں مختلف صورت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور بہت ساری آیتیں ہیں غیر اللہ سے۔ جی سورۃ التحریم میں جیسے فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، بے شک جی اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے، اور ان کے بعد فرشتے مدد جی پر ہیں۔ جی تو اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بے شک ہمارا ایمان ہے، وہ حقیقی، یعنی اللہ رب العزت حقیقی مددگار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے سے اس کے بندے بھی مددگار ہیں، ان آیتوں سے جی ثابت ہو رہا ہے۔ اسی لیے جی حضرت معجم کبیر جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 117 حدیث نمبر 219 میں جی حضرت سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور مدد چاہے، اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمدم نہیں یا کوئی ساتھی نہیں، تو اسے چاہیے یوں پکارے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، ہے نا، کہ یا اللہ، عباد اللہ اعینونی۔ ہاں، تو اچھا اللہ جی کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو معلوم جی ہوا کہ اللہ کے بندے کچھ ہوتے ہیں جو مدد کرتے ہیں۔ اگر معاذ اللہ غیر اللہ سے مدد حاصل کرنا شرک کفر ہوتا تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم نہیں فرماتے۔ جی ان کے فتوے سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بچتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جیسا کہ حدیث جی میں نے بتایا آپ کو۔ جی اب جی دیکھیے گا، ان لوگوں کا کہتا ہے من دون اللہ کی آیت کو پیش کرتا ہے، ان لوگ بہت ساری کہتا ہے من دون اللہ کی آیت قرآن مجید میں جو ذکر ہیں، ہے جی نا، اور پڑھ ہاں دیتے ہیں آیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ جی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 107 میں یہ ذکر ہے۔ یہی آیت جی سورہ عنکبوت میں بھی ہے، پارہ نمبر 20، سورہ نمبر 29، آیت نمبر 22۔ سورۃ الشورى میں بھی یہی آیت موجود ہے، آیت نمبر 31، پارہ نمبر 25، سورہ نمبر 42۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ جی ترجمہ اس کے سیدھا یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار۔ جی یہ آیت کی تفسیر کر کے لوگوں کو ورگلاتے ہیں اور غلط طور پر پیش کرتے ہیں، اور وہابیہ اور دیوبند دونوں یک زبان ہو کر بولتے ہیں، اللہ کے مقابل نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، خدا کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ جب کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے تو تمہیں کیا حق ہوتا ہے کہ خدا کے سوا تم غریب نواز کہو، خدا کے سوا تم مشکل کشا کہو کسی کو، خدا کے سوا غوث الورا کہو کسی کو، خدا کے سوا دافع البلا کہو کسی کو، تم بہت غریب نواز کہا ہے، تم بہت مشکل کشا کہا ہے، آپ نے کہا ہے بہت سارے غوث اعظم کے تم لوگ مدد مانگتے رہتے ہو رات دن، یہ کوئی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس میں بہت سارے فٹ کر دیتا ہے ان لوگ، کوئی یہ دینے والا نہیں ہے، وہ دینے والا نہیں ہے، بہت سارے فٹ کر کے میں نے ایک پوسٹر پڑھا تھا، ہاں، کرناٹک کے میسور میں ایک دکان میں گیا تو پوسٹر لگا ہوا تھا، اہل حدیث کا دکان تھا، کہ غریب نواز اللہ، غوث اللہ، داتا اللہ،
بندہ نواز اللہ. تو میرا یہ سوال ہے حضرت، یہ اللہ کا جو نام ہے ہم اپنی طرف سے کوئی دے سکتے ہیں، یا اللہ کا نام جو قرآن میں خاص ہے، اللہ کے لیے اسماء الحسنہ ہے، وہ نام اللہ کے لیے خاص ہے، اس کے علاوہ اپنی طرف سے اگر ہم اللہ کا کوئی نام دے دیں، ہماری طرف سے دے، تو ایسا نام دینا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. اس طرح سے اپنی طرف سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی طرف سے اسماء حسنہ اللہ رب العزت خود فرمایا ہے میرے نام بہت خوبصورت ہیں، اسماء حسنہ بتایا، انہی ناموں سے ہاں پکارو، اللہ کا حکم ہے. اب اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بنا کر کے یہ نام کو بنا رہا ہے تو وہ غلط ہے نا. تو اگر ہر اچھا معنی جو اچھے معنی والے نام ہیں ہوں، اور غیر اللہ کو وہ نام نہیں دے سکتے، ایسا ان کا کہنا ہے ہوں، کہ تم اللہ کے صفات کو غیر اللہ کو دیتے ہو، اللہ کے جو اللہ کے لیے خاص ہے وہ غیر اللہ کو مانتے ہو. تو ہر اچھے نام اگر اللہ کے لیے مانا جائے تو صدیق اکبر سب سے بڑا سچ بولنے والا، تو پھر اللہ ہو جائے گا صدیق اکبر. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہنا بھی تو ناجائز ہوگا. جی جی جی. یہ میری سوچ ہے، آپ اگر صحیح ہو یا غلط ہو آپ جواب عنایت فرمائیں، آپ اصلاح فرما دیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ غریب نواز اللہ، غوث اللہ، داتا اللہ، تو صدیق اکبر بھی تو اللہ ہے، جی کیونکہ جی سب سے بڑا سچ بولنے والا اللہ ہے. پھر حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہنا بھی ناجائز ہوگا جی ان جی کے حساب سے. تو یہ لوگ تو کہتے ہیں غنی، جی. حضرت عثمان غنی تو اللہ ہے، حالانکہ قرآن میں غنی ہے، اس کے باوجود حضرت عثمان کو یہ لوگ غنی کہتے ہیں. جی جی. تو پھر یہ لوگ دو گلاپن ایسا کیوں ہے ان کے؟ دیکھیے ان لوگ اصل میں صفات ہاں باری تبارک و تعالیٰ کو نہیں سمجھائی ہے. جی جیسے قرآن ہی میں دیکھ لیجئے گا، مثال کے طور پر میں بتا دے رہا ہوں. آیت نمبر 65 یعنی 65 سورت الحج میں آیت نمبر سورہ نمبر 22 پارہ نمبر 17 میں دیکھیے، فَإِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ. ٹھیک، جی بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان رحم کرنے والا ہے. اور دوسری آیت جی دیکھیے گا، آیت نمبر 43 سورت الاحزاب میں، یعنی سورہ نمبر 33 پارہ نمبر 22 ہے، وَكَانَ جی بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ جی مومنوں پر رحم کرنے والا ہے. کس کے بارے میں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ جی تبارک و تعالیٰ بھی رحیم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم ہے. اور جی اس کے آیت کے مقابلے میں اور ایک ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آیت نمبر 128 سورۃ التوبہ میں. بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول تشریف لائے جب جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا یعنی دشواری میں پڑنا گراں گزرتا ہے، اور تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مومنوں پر مہربان اور رحم کرنے والے ہیں. تو یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مہربان بھی کہا اور رحم کرنے والا بھی صفت کیا ہے. تو معاذ اللہ رب العالمین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفات اگر ایک جیسا ہو جائے تو اس کو اللہ کے برابر کوئی درجہ دیتا ہے؟ تو قرآن پاک پر حکم لگائیں، ہے نا. جی اللہ تبارک و تعالیٰ، دوسرے دیکھیے گا اللہ تبارک و قرآن مجید ہی کا جائزہ لیتے ہیں ہم. اللہ ولی الذین آمنوا، آیت نمبر 157 میں دیکھیے گا سورۃ البقرہ، اللہ تعالیٰ جی ایمان والوں کا مددگار ہے. جبکہ اس کے جی مقابلے میں یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 55 میں. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے تمہارے مددگار ہیں. اگر مدد صرف اللہ کرتا تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ رسول اور ایمان والے کو مددگار بنا رہا ہے جو نیک مسلمان ہیں. جی دوسرا دیکھیے آیت، ارشاد باری ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے.
जबकि इसके मुकाबले में ये इरशाद बारी ताला है, इन्नका ला तहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। अब बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर सीधा राह बताते हैं। कौन? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो इससे हादी कौन हुआ? अल्लाह भी है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। और मदद करने जी वाला अल्लाह, अल्लाह वलियुल लदीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, आयतल कुर्सी में पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ईमान वालों का मददगार है और जिन्हें उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालता है। जबकि इसके मुकाबले में देखिएगा, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, जी सूरह इब्राहिम में आयत नंबर 1। एक जी किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालें। तो रोशनी की तरफ निकालने वाले, अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालने वाला अल्लाह भी है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। इसी तरह आयत नंबर 139 में सूरतुन निसा में फ़इन्नल इज्जता लिल्लाहि जमीआ, जैसा कि जी इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहते हैं ना, जी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं कि हाँ हम तुझी से मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं, और गैरुल्लाह से अगर करोगे तो बहुत सारे लोग इससे इस्तेदलान इस आयत को पेश करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, हालांकि उसके मतालिब कुछ और होते हैं और बयान कुछ और कर दिया जाता है। बेशक जी इज्जत तो तमाम अल्लाह के लिए है। यहाँ भी कहा गया, जी अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान किया, फ़इन्नल इज्जता लिल्लाहि जमीआ, तमाम इज्जत अल्लाह ताला के लिए है। जबकि इसके जी मुकाबले में आयत है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून, है ना, सूरह जी मुनाफिक में आयत नंबर 8 में। जी इज्जत, माशाल्लाह, एक नुक्ता आपने बहुत ज़बरदस्त मुझे बताया कि ये जो कहते हैं ना, सिर्फ अल्लाह ही से मदद मांगना, तो ऐसा ही तो है कि सिर्फ अल्लाह ही के लिए इज्जत है, जी जी, तो फिर दूसरे की किसी की भी इज्जत नहीं है शायद इनके हिसाब से। अपने माँ बाप की इज्जत, अपने उस्ताद की इज्जत, अपने बड़ों की इज्जत, अम्बिया औलिया की इज्जत, किसी की भी इज्जत इनकी नज़र में नहीं है। फिर दूसरी आयत का ये लोग कैसे मानते फिर? वही तो कर रहे हैं, जिसे अल्लाह तबारक व ताला अपने फजलो करम से देता है उसको जी अताई बोलेंगे। जब तक ये अताई के कायल नहीं होंगे तब तक कुरान में अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद के मिस्दाक हो जाएंगे। समझे, यहूदी नसारा लोग का काम यही था कि आधी किताबों पे ईमान रखना और आधी अपने मकसद के लिए छोड़ देना, तर्क कर देना था। उन लोगों का काम यही था। मिनो अन अभी के दिया बना वहाबिया इन आयत को क्या करेंगे, जो मकासिद के आयत हैं उसको ले लेंगे और बाज को छोड़ देंगे, यानी मुकम्मल कुरान पर ही ईमान इन लोगों का हरगिज नहीं होगा। इस तरह से बहुत सारी आयतें हैं हमारे पास जिसका मुकाबला तकाबुल देता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह के रसूल और मोमिन भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वो सिफत अता किए हैं। जैसे अल्लाह जी तबारक व तआला रऊफुर रहीम है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रऊफुर रहीम है, मोमिनों का अल्लाह तबारक व तआला वली है, मोमिनों का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली है। और कुरान में हादी भी फरमाया गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हादी फरमाया गया। जुल्मतों से निकालने वाला अल्लाह ही है और जुल्मतों से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी निकालते हैं कुरान मजीद में। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए तमाम इज्जत है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन और तमाम सालिह के लिए भी इज्जत का ऐलान किया गया। पाक करने वाला अल्लाह है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुथरा करते हैं कुरान के आयतों से, ये साबित है। जी अता करने वाला, देने वाला अल्लाह है और अल्लाह रसूल भी गनी कर देते हैं, तो दूसरी आयतों में हमें ये बात भी मिलती है।
तो गोया कि पूरे कुरान पे ही ईमान रखें। गनी करने वाला अल्लाह है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी गनी फरमाया गया कि गनी कर देते हैं वो। इनाम देने वाला अल्लाह है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इनाम देने की बात की गई। अल्लाह तबारक व तआला तमाम गैब की बातों को जानने वाला है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की अता से गैब की बातें जानने वाले हैं। जिसको चुन लेता है अल्लाह तबारक व तआला गैब देता है। नबियों का सरदार हमारे नबी हैं, जिसका हम आप कलमा पढ़ते हैं, तो क्यों ना कहें कि हम कुरान पे पूरे मुकम्मल तौर पर ईमान रखें। जी। जी माशाल्लाह हजरत, जज़ाकल्लाह, बहुत लंबी बातें हुई है। तो एक वहाबी का फ़ोन आ रहा है, तो हमारा रिकॉर्डिंग बंद कर दें, एक वहाबी को लाइन पे लें। जी 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 ठीक है हजरत, जी जी जी। लाइन पे लेता हूँ, एक वहाबी को बात कर लीजिए।